حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اے اللہ عز و جل مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے۔ اللہ عز و جل دوزخ سے فرماتا ہے، میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی۔ اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے، اے اللہ عز و جل مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا۔ اللہ تعالی جہنم سے کہتا ہے، میرا بندہ مجھ سے تیری زمہریر سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے تیری زمہریر سے اسے پناہ دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، جہنم کی زمہریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑھا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھیڑ کے مرے ہوئے بچے پر گزرے تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ یہ اسے 1 درہم کے عوض ملے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمیں کسی بھی چیز کے عوض ملے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا اللہ کو اس سے زیادہ ذلیل ہے جیسے یہ تمہارے نزدیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن پر کسی نیکی میں ظلم نہیں کرتا، اس کا عوض دنیا میں دیا جاتا ہے اور اس کے عوض آخرت میں جزا دیا جائے گا۔ رہا کافر تو وہ دنیا میں اپنے نیکیوں کے عوض جو وہ کرے کھلا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب آخرت تک پہنچتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی جس کی جزا اسے دی جائے۔ حضرت عمر بن عوف فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں تم پر فقیری سے خوف نہیں کرتا، لیکن میں تم پر اس سے خوف کرتا ہوں کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے جیسے تم سے پہلے والوں پر پھیلا دی گئی تھی، تو تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور تمہیں ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ہیں جن میں بہت لوگ گھاٹے میں ہیں، تندرستی اور فراغت۔ حضرت مستورد بن شداد سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کی قسم نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابل مگر ایسی جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ انگلی کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ خواہشات سے گھیر دی گئی ہے اور جنت تکالیف سے گھیر دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال صرف 3 ہیں، جو کھا کر ختم کر دے یا پہن کر گلا دے یا دے تو جمع کر دے، جو ان کے علاوہ ہے وہ تو جانے والا ہے اور وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتبع المیت 3 فیرجع 2 ویبقى معه 1 یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 تو لوٹ آتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے گھر والے ہیں، اس کا مال اس کے اعمال جاتے ہیں، تو اس کے گھر والے اور مال لوٹ جاتے ہیں اور اس کے عمل ساتھ رہ جاتے ہیں۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ من مال وارثہ، قال فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی نہیں مگر اسے اپنا مال ہی زیادہ پیارا ہے اپنے وارث کے مال سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا،
تو اس کا مال وہ ہے جو آگے بھیج دے، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو چھوڑ جائے۔